آیات کریمہ کے معنی اور اعلیٰ حضرت کے ارشادات عالیہ سے واضح ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ ہی اصل ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص عظمت مصطفیٰ سے انکار کنارہ کشی کرتے ہوئے دیگر نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ تعظیم مصطفیٰ میں ذرا سی خامی تمام نیک اعمال کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے، جیسا کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان: اے ایمان والو، اپنی آواز سے نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کی ادنا معمولی سی بے ادبی بھی کفر ہے، کیونکہ کفر ہی سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور جب ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنے پر نیکیاں برباد ہیں تو دوسری بے ادبی کا ذکر ہی کیا ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہے کہ نہ ان کے حضور یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں چلا کر بولو، نہ انہیں عام القاب سے پکارو جن سے ایک دوسرے کو پکارتے ہوں۔ چچا، ابا، بشر نہ کہو، رسول اللہ، شفیع المذنبین کہو۔ تو آپ نے سنا کہ اللہ کا پاک کلام انسانوں اور جنوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ ہمیں ان کے در کی حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ دربار رسالت میں صرف آواز کا بلند ہو جانا ہی اتنا بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے درباری آداب انسانی ساخت یعنی انسانوں کے بنائے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کے دروازے شریف کے آداب رب کریم نے بنائے اور رب نے ہی سکھائے۔ نیز یہ آداب صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں، انس، جناتوں، انسان، فرشتے سب پر جاری ہوتے ہیں۔ فرشتے بھی اجازت لے کر دولت خانے میں حاضری دیتے ہیں، پھر یہ آداب ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ یاد رکھنا تمام ہی انبیاء کرام احترام و تعظیم کے لائق ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انبیاء کرام کے تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس حکم کی بجا آوری کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان: اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، ضرور تمہیں ان کے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو بالخصوص نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم کرنے والوں کو کامیابی کی خوشخبری عطا کی گئی۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان: تو وہ لوگ جو اپنے نبی پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں، اس کے نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ انعامات اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم ہر معاملے میں تمام انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں گے، ان کی معمولی توہین سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ نے آداب نبوی سکھاتے ہوئے جہاں بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرنے سے منع فرمایا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انداز میں پکارنے کی بھی ممانعت فرمائی گئی۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بناؤ جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرے، پکارے، تو ادب و تکریم اور تعظیم و توقیر کے ساتھ آپ کے معظم تعظیم کے لائق القاب سے نرم الفاظ کے ساتھ عاجزی والے لہجے میں کہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہے۔ سنو،
حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم کہا جاتا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو اس سے ممانعت فرمائی تو صحابہ کرام یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. تو غور کیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ کو یہ پسند بات ہی ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے کہ کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مخاطب کرے. تو علماء وضاحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنے یعنی پکارنا یہ حرام ہے. اور یہ بھی یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف ظاہری حیات ظاہری تک محدود نہ تھی، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان پر آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا لازم ہے. چنانچہ حضرت سیدنا حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور ظاہری وفات کے بعد الغرض ہر حالت میں حضور کی تعظیم و توقیر امت پہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ دلوں میں جتنی حضور کی تعظیم بڑھے گی اتنا ہی نور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت اور ہر معاملے میں آپ کا بے حد ادب ایمان میں اضافے کا سبب اور ایمان کی جڑ ہے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی درخت کی جڑ ہی کٹ جائے وہ درخت سوکھ جاتا اور اس پر لگے پھل اور پھول گڑ سڑ کر جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح تعظیم مصطفیٰ ایمان کے پودے کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بغیر ایمان کا پودا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. نیک اعمال کی صورت میں اس پر لگائے گئے پھل اور پھول ضائع ہو جاتے ہیں. تو اپنی نیکیوں کو باقی رکھنے ایمان کے درخت کو بڑھانے کے لیے ادب رسول کو لازم سمجھنا ہوگا. صحابہ کرام نے تعظیم مصطفیٰ کی ایسی داستانیں تعریف فرمائیں کہ اس کی مثالیں ملنا ناممکن ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کو والد گرامی کو نام لے کر بچہ مخاطب ہوتا ہے، ماں کو بیٹی نام لے کر مخاطب ہوتی ہے، استاد صاحب کو بھی ادب سے بلایا جاتا ہے جو امام الانبیاء ہے، جو حبیب کبریا ہے، جو شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کے تو شان ہی نرالی ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمال ادب و احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اقدس ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ابھی ایمان نہ لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. جب لعاب مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے چہرے جسم پر مل لیتے. آپ انہیں کو حکم دیتے فوراً اس کو بچا لاتے. جب آپ گفتگو فرماتے وہ خاموش رہتے. تعظیم مصطفیٰ کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے. اور وہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا اے قریش کی جماعت، میں کیسے کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس قوم میں ایسی شان و شوکت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ میں دیکھی ہے. ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ فرمایا بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا میں ان سے پہلے ہوا ہوں. تو آپ نے سنا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت اور آپ کی تعظیم کیا کرتے. عمر میں بڑے ہونے کے باوجود بھی بڑا ہونے کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی کیا کرتے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر کوئی اپنا یوٹیوب چینل بنا کر کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتا دکھائی دے رہا ہے. کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے تنقیص اور نقائص کے پہلوؤں کو تلاش کرتا ہے. کوئی صحابہ کرام کی ذات پر بک بک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی صحابیات
پر جو ہے وہ کیلو کال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر باتیں کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جن شانوں سے نوازا ہے، سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی کیا ہے۔ آج تو ایسے بھی افراد ہیں کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ آئے دن کیا بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے موقع کے اوپر باتیں کوئی کرتا ہی رہتا ہے۔ آؤ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنو ختم نبوت۔ آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا، انا محمدن خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ کا عقیدہ ختم نبوت کیسا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں ان کی اولاد دکھائے گئی، آپ نے اپنی اولاد میں سے باس کو افضل دیکھا، بس آپ نے سب سے آخر میں بلند ایک روشن نور دیکھا۔ عرض کی یا ربی من ہادا، اے اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا اے آدم یہ آپ کے بیٹے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت کریں گے، انہی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحابہ رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ لکھا تھا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کو کچھ گھبراہٹ ہوئی تو آپ کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے اذان دی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، یعنی محمد کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار تھا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا، خود نماز میں مصروف ہو گئے، پھر آپ نے اپنی چادر مبارکہ کا کچھ حصہ مجھ پر ڈال دیا، نماز کے بعد فرمایا علی تم اچھے ہو گئے، تم پر کوئی تکلیف نہیں، تو میں نے اللہ سے جو کچھ مانگا ہے تمہارے لیے بھی مانگا ہے، میں نے جو کچھ چاہا اللہ نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا لا نبی بعد کا، یعنی اے محبوب آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت ایسا تندرست ہوگا گویا بیمار ہی نہ تھا۔ یہ بہت مشہور، بہت مختصر اور عقیدہ ختم نبوت کو بالکل واضح اور صاف بیان کرنے والی بڑی پیاری حدیث کریمہ ہے، آئیں اس کو یاد کریں۔ حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، دہرا لیں لا نبی بعدی، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ بالکل یہی الفاظ، اس سے ملتے جلتے اسی معنی مفہوم کے الفاظ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی مواقعوں پر ارشاد فرمایا، تو لہذا کوشش کر کے یہ حدیث کریمہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ضروریات دین میں سے ہے۔ سنو، اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی بھی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھ کر، جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ، اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے اس سے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا۔ اس لیے جو بندہ کلمہ تو پڑھے مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ آخرت میں اس کے لیے جو ذلت ہے وہ تو الگ ہے۔ اللہ ایسوں کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے قصبہ الہ آباد میں گستاخ اور منہ پھٹ شخص رہا کرتا تھا، جو نہ صرف ختم نبوت کا انکاری تھا بلکہ جہاں موقع ملتا اپنے غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بڑی بکواس کیا کرتا۔ انسان کچھ بھی کرے آخر موت تو آنی ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس بدبخت کو بھی موت آئی اور ایک دن یہ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بک بک کرتا مر گیا۔ جو لوگ اس کے ہم خیال تھے اس جیسا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس گستاخ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا ایک خفیہ پروگرام بنایا۔ لیکن یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچتی ہے تو مسلمانوں نے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ اس گستاخ کو الگ زمین میں ہی دفن کیا گیا۔ جیسے ہی اسے قبر میں اتارا گیا، لوگ ابھی واپس پلٹے ہی تھے کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی قبر سے آگ کے شعلے 3 دن تک نظر آتے رہے، لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد قبر پھٹ جاتی ہے اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن جاتا ہے۔ خبر پھیلتی ہے، لوگ دور دور سے عبرتناک منظر کو دیکھنے آتے ہیں اور آخر اس گڑھے کو پتھروں سے بھر دیتے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نام جو ہے نام مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اس موجودہ دور میں قادیانی بھی اپنا ورک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے بولے بالے عاشقان رسول، ان قادیانوں کے ہتھ کنڈے کچھ آپ کی خدمت میں پیش نظر کرتا ہوں۔ قادیانی ختم نبوت کے انکاری ہیں، مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے منکر ہیں، حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ بہت سارے انبیاء بالخصوص ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین گستاخ ہیں۔ یہ بدبخت مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ سنو، ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لابی سب سے زیادہ کام کر رہی ہے وہ قادیانی ہے۔ یہ بد انجام میڈیکل کی سہولیات کو فراہم کرتے ہیں، مفت علاج کرواتے ہیں، کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، رفائے عامہ کے یعنی خیر خواہی والے کام کرتے ہیں، لوگوں کو کاروبار کرواتے ہیں، مہنگے ملکوں کے ویزے دلواتے، یہ دنیاوی لالچ میں لا کر لوگوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بیچارے بولے والے مسلمانوں کو پھنساتے اور آہستہ آہستہ انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں۔ عوام جو دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے بڑی آسانی سے ان کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم سب کی دینی ایمانی ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے بچوں کی رگ رگ میں نس کے اندر عقیدہ ختم نبوت ڈال دیں۔ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، الغرض ہر وہ بچہ جو بولنا جانتا ہے اس سے یہ عقیدہ اس طرح رٹا دے، انہیں نیند سے جگا کر بھی پوچھا جائے تو وہ یہی نعرہ لگائیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہے دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی۔ نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، اگر جو آنکھیں میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا، اگر جو آنکھیں میں آمینہ کا جو لال
आया, कमाल आया। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। सबको, पीछे वालों को भी, दरमियान वालों को भी। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे है दूसरा सबसे आखिरी नबी। ताजदारे अंबिया सबसे आखिरी नबी। मगर जो आके रे आमीना का जो लालाया, कमाल आया। मगर जो आके रे आमीना का जो लालाया, कमाल आया। मुसलमा कज़ाब नामी एक बदबख्त था। मुसलमा कज़ाब नामी एक बदबख्त था जिसने अल्लाह के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी ज़िंदगी मुबारक में ही नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। एक मरतबा उस बेलगाम ने साहबे रसूल हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ़्तार कर लिया। आपसे उसने पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया हाँ, मैं बिल्कुल गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। उसने फिर पूछा क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फरमाया मेरे कान तुम्हारी ये बात सुनने से बहरे हैं। ये सुनकर उसको बड़ा गुस्सा सा आया। चुनांचे उसके हुक्म पर आपके जिस्म का एक हिस्सा यानी मसलन बाजू काट दिया गया। उसने अपना सवाल दोहराया क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया हाँ बिल्कुल मैं गवाही देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर पूछा क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फरमाया मेरे कान तुम्हारी बात सुनने से बहरे हैं। अब आपके जिस्म का एक दूसरा हिस्सा मसलन दूसरा बाजू भी काट दिया गया। अब उसने फिर अपने सवाल दोहराए, अब भी आपने वही जवाब दिया। चुनांचे फिर आपके जिस्म का एक हिस्सा यानी एक टांग काट दी गई। फिर उसने वही सवाल दोहराया। अब आपके दोनों बाजू कंधों तक कट चुके थे, एक टांग भी कट चुकी थी जिससे खून बह रहा था, शिद्दत की तकलीफ हो रही थी, मगर कुर्बान जाए जज्बा ईमानी था, अब भी कमजोर ना था। आपने बुरी जुर्रत के साथ अब भी वही जवाब दोहराए। अब आपके जिस्म का एक और हिस्सा दूसरी टांग को भी काट दिया गया। एक रिवायत में है कि बिल आखिर उस कज़्ज़ाब ने आपको आग में डलवा कर शहीद कर दिया। आप आखिरी दम तक यही कहते रहे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मगर ऐ बदबख्त तुम अल्लाह के रसूल हो ये बात सुनने से मेरे कान बहरे हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी ये है जज्बा ईमानी। अल्लाह हमें भी ऐसा जज्बा नसीब फरमाए। कादियानी हथकंडे डालते रहें, तरह तरह की बातें करते रहें, उल्टी पुल्टी दलीलें लाकर बेचारे कम इल्म मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश करते हैं, ईमान पर डाका डालते हैं। उनके इस फितने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जो सहाबी रसूल थे आपने साफ साफ फरमा दिया ए बदबख्त तुम नबी हो, मेरे कान ये बात सुनने से बहरे हैं, तो लिहाजा सुनो। हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी लिखते हैं जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का झूठा दावा करे तो उससे कोई दलील नहीं मांगी जाएगी, बल्कि उस शख्स के इस दावे का इनकार ही किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना ला नबी बादी, यानी मेरे बाद कोई भी नबी नहीं है। तो लिहाजा मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या खुश नसीबी खुशकिस्मती है आशिकाना रसूल की, सुन्नियों की, कि जैसे ही माह रबीउल अव्वल का महीना आता है
گھر گھر کے اندر چراغاں کرتے ہیں، محبت رسول کے اندر پرچم لگاتے ہیں، مساجد میں اجتماع میلاد کا انکار کرتے ہیں، میدان اجتماع میں میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، سرکاری پرائیویٹ اداروں کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، گلی محلوں کے اندر اجتماع میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کہنے والے کہے گئے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں جنہوں نے لکھا زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، کسی کا چہرہ سرکار کی تعریف سے بجھ جاتا ہے، تمہارے لیے اور کوئی سرکار کی بارگاہ میں عرض کر جاتے ہیں زمین و زماں تمہارے، مکان تمہارے۔ کسی کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے نام پر تکلیف ہوتی ہے اور وہ پرچم اٹھا کے جھومنے لگتا ہے۔ مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہر میں زبان تمہارے لیے، بندن میں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری مہک، اشارے سے چاند چیر دیا، میرے ہوئے پھر دیا، گئے ہوئے اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، زمین و سماں تمہارے لیے، چنو چنا تمہارے
روانہ کیے کہ آب نعمت زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بدا تمہارے لیے شبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سے باغ کہوں تجھے وہ سوئے لالا صاحب تیرے دن اے بہار آجیو آؤ آؤ شہنشاہ عروس کا دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کعبہ دیکھو دل سے رضا وسط کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد دیکھا جو ان کو باندھے نینے بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا اے عاشقان رسول میں بے ادبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی اولاد کو بچانا ہے اپنے محلے داروں کو بچانا ہے رشتہ داروں کو بچانا ہے پیر بھائیوں کو بچانا ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب آج سوشل میڈیا پر ہر ایک کو سننے کی عادت اپنانے والوں ارے یہ تو دیکھ لو کس کو سننے جا رہے ہو کس کو دیکھنے جا رہے ہو تو اللہ کے حبیب کا اگر اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا ہے آپ کی تعریف میں توصیف کرنے والا ہے آپ کی نعتیں گنگنانے والا ہے میلاد منانے والا ہے آپ کے تشکری کرنے والا ہے اس کا چہرہ چراغاں پہ کھل جاتا ہے اس کا گھر چراغاں سے روشن ہوتا ہے پرچم لگا لیتا ہے تو اس سے دوستی کر لینا اگر حالات تدریج آہستہ 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 پتہ نہیں چل پا رہا کیا حالات ہے اور کس سمت دین سیکھنے والے سکھانے کے لیے اپنے یوٹیوب چینلز کو بنا کر بیٹھے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ جیسی ہی ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے ماہ ربیع الاول آتا ہے کسی عاشقانہ رسول کے ہاں تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے عاشقانہ رسول میلاد مناتے ہیں چراغاں کرتے ہیں نیاز دیتے ہیں تبرک بانٹتے ہیں گلی گلی محلوں کے اندر اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کو میلاد کے مہینے میں غریب کا درد جو ہے ستاتا ہے اپنے بچے کی شادی پر چراغاں کرتے ہیں ان کو سرکار کا دور یاد نہیں آتا اپنے سالگرہ کی خوشی میں کیک کاٹتے ہیں ان کو سرکار کا دور یاد نہیں آتا کرائے کے دکان سے اپنی دکان لے لیتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں لاجیں لگاتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ان کو سرکار کا دور یاد نہیں آتا میلاد کا مہینہ آتا ہے میلاد مصطفیٰ کا ذکر خیر کی باتیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ذکر آتا ہے چہرہ بجھ جاتا ہے ان کے کمرے کی لائٹ آف ہو جاتی ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے یہ بے ادب ہے یہ گستاخ ہے محفوظ صدا رکھنا
شہاب ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. سنو رب کا پاک کلام فرماتا ہے اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں پاک کلام کے میں موجود ہے. رب فرماتا ہے اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. ہم سرکار کا ذکر کریں نہ کریں, ہم میلاد منائیں نہ منائیں, ہم چراغاں کریں نہ کریں, ہم پرچم لگائیں یا نہ لگائیں, لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے محبوب کا میلاد مناتا آیا اور مناتا رہا اور مناتا رہے گا. آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی کا مشکبار سا مدنی ماحول ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آؤ بچے کو حافظ بنانا ہے, کسی جگہ پر بغیر سوچے سمجھے کسی کے ہاتھ ڈالنے والوں ارے قرآن پڑھانا ہے, کسی سنی کے پاس تو ڈال دو. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ قائم ہے, بچے کو عالم بنانا ہے, دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ ہے. آپ کو راہ خدا میں سفر کرنا ہے, 12 ماہ کے مدنی قافلے ہیں, 1 ماہ کے سفر کرتے ہیں, 12 دن 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. آپ آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, دعوت اسلامی کا ڈاکٹرز کی مجلس بنی ہے. آپ اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آئیں آپ کے ادارے میں آ کر آپ کے تعاون سے آپ کی دعوت اسلامی والے سنتوں بڑے بیانات کریں گے, کورس کروائیں گے. سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے والوں دین ہر ایک سے سیکھنا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے, انگلش میں ہے, بنگلہ میں ہے, بزرگوں کا مدنی چینل شروع ہو چکا ہے. 5.5 کروڑ سے زائد فالوورز آپ کی دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیٹی دیتے ہو آنکھیں بند کر کے رشتہ طے کر لیتے ہو, برادری کے بارے میں پتہ کرو گے, استخارہ کرواؤ گے, روڈ کو دیکھو گے, لڑکا کماتا کتنا ہے اس بارے میں معلومات کرو گے, محلے والوں سے پوچھو گے یاری کیسی ہے, پھر کہیں پر جا کر اپنی بیٹی اگلے گھر میں دے آتے ہو, پھر کہیں پر رشتہ طے کرتے ہو. پلاٹ بھی آسانی سے نہیں لیتے, 20 سوسائٹیاں گھومتے ہو, فشنگ پارک دیکھا جاتا ہے, کارنر کا پلاٹ دیکھا جاتا ہے, اور پھر کہیں پر جا کر پلاٹ کی پیمنٹ دی جاتی ہے. جانور آسانی سے خرید لیتے ہو, 20 منڈیاں گھومتے ہو, جہاں سے مناسب سستا اور اچھا ملے وہاں کا انتخاب کرتے ہو. کاروبار شروع کرنے سے پہلے 20 لوگوں سے مشورہ کرتے ہو, بچے کو اسکول داخل کرنے سے پہلے 20 اسکول کا سروے کرتے ہو, لوگوں سے پوچھتے ہو. یہ بات یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی والے اپنے رب کی محبت کے جام بھی عاشقان رسول کو بھر بھر کے پلاتے ہیں, آقا کی محبت کے جام بھی بھر بھر کر پلاتے ہیں, صحابہ و صحابیات کی محبت کے جام بھی بھر بھر کر پلاتے ہیں, تبع تابعین کی محبت کے جام بھی بھر بھر کر پلاتے ہیں, اور اللہ کے نیک بندوں کی شان بھی اچھے انداز سے اس کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب سے یہ گزارش ہے, میلاد میں آئے ہیں, آؤ بدل کر جاتے ہیں, آؤ توبہ کر کے یہاں سے نکلتے ہیں. نعرے لگانا بھی اچھا, کلام پڑھنے والے کے پیچھے نعت پڑھنا بھی اچھا, تلاوت کرنا بھی یقیناً اچھا, بیان سننا سنانا بھی اچھا. اے غلامان مصطفیٰ, ہمیں اپنے آقا کا سچا غلام بننا ہے, فقط نعرے ہی لگا کر نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, رشوت کا لین دین نہیں کرنا ہے, فحش نگاہی نہیں کرنی ہے, ماں باپ کی دل آزاری نہیں کرنی ہے, مال حرام نہیں کمانا ہے, اور اس قلیل زندگی کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. آؤ آج ہم سب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اس کا ایک اہم ترین ذریعہ, اس کا ایک اہم ترین ڈور, اس کا ایک اہم ترین دروازہ توبہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا آج اپنی ماں کے بطن سے پیدا کیا گیا. ہم اپنی خلوتوں کو بھی جانتے ہیں, جلوتوں کو بھی جانتے ہیں, ہم اپنا دیکھنا سننا بولنا چلنا پھرنا سوچنا
سب جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے، ہم گناہوں کی دھلے میں دستے چلے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو جنازوں میں کندھا لیے رسوئے قبرستان میں کر جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آئے پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ ہم راستے میں حادثات کو دیکھتے ہیں مگر پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ نیکیوں بری زندگی سے بڑے دور ہے، اس قلیل زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں کر پا رہے۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے پتوار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیباؤ، اے میرے طبیباؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، وہ لاکھ کروں کوشش اس کا نہیں ہوتی۔ زبان سے گالی پکتے زندگی گزارنی ہے، مال حرام کماتے کھلاتے زندگی گزارنی ہے، بدکاری کرتے زندگی گزارنی ہے، شراب پیتے زندگی گزارنی ہے، جوا کھیلتے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے زندگی گزارنی ہے، گالم گلوچ کرتے زندگی گزارنی ہے۔ سے کاشم ستر مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا۔ کروں کوشش اس نہیں ہوتی، گولاک کروں کوشش گناہوں سے نہیں ہوتا، اور افسوس ندامت بھی اسی پہ نہیں ہوتی۔ افسوس ندامت بھی چولہا نہ جلنے پر ہونے والوں نہیں ہوتی، رب کی نافرمانی پر بھی آنسو بہاتا ہے۔ افسوس ندامت
غفلت دل نے کی طرف نہیں ہوتا اے زائر طیبہ دم توڑ دے چوکٹ پر کہ دیدار مدینے کا ہر بار نہیں ہوتا. آئیے نا توبہ کر کے یہاں سے چلتے ہیں. بڑی محفلیں ہم نے اٹینڈ کر لی, خوش نصیبی ہے, نعرے بھی لگائے, پرچم بھی لگائے, چراغاں بھی کیا, میلاد کرتے ہی چلے آ رہے ہیں, اس میں تبرک نیاز بھی دیتے ہی چلے آ رہے ہیں. آئیے نا آج سچے آقا کے غلام بننے کی نیت کر کے یہاں سے روانہ ہوں. اے نماز نہ پڑھنے والوں, آؤ نیت کرو کہ آئندہ سے کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی. آقا کی سنتوں پر چلو, سچ بولو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, حلال کماؤ, فحش نگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اچھوں کے ساتھ اپنی سنگت کو اپنا لو. جگہ بندی تھی صحبت یارو جوے دکان تارا, سودا باوے مل نہ لیے تے ہلے آن ہزارا. برے بندے تھی صحبت یارو جوے دکان ہارا, کپڑے بھامے کنج کنج پائیے تے چنگا پہن ہزارا. آؤ بدلیں, تبدیلی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں, فرض سے افراد بنتے ہیں, افراد سے معاشرہ بنتا ہے. آؤ میرا صبر جانا ایک نسل کا صبر جانا ہے, اور میرا کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا سمجھ لیں ایک نسل کی بھی بربادی کا سبب یہ ذریعہ بن سکتا ہے. یہ نعمت ہے دعوت اسلامی آپ کے میرے لیے. مدنی چینل نعمت ہے بہن بیٹیوں کے لیے. باپردہ اجتماع دعوت اسلامی کے ہر ہفتے کو جو بدھ کے روز ہوتے ہیں, ان نعمتیں آپ بہن بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بھابیوں کے لیے. تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو ون وے ٹریفک چلاتے گاڑی کسی اور سمت پر چلی جائے. آئیے نا آج توبہ کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس پاک میں دعا کرتا ہوں کہ بالکل قریب رحمان سچی ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بارہ اجتماع جمعرات کو 8 سے 9:30, 8 بجے آغاز ہوتا ہے, 9:30 بجے تقریباً اختتام اس کا ہو جاتا ہے. یہ نعمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شرکت کرنا, اجتماعات میں آنا. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ آج کا ہمارا مل بیٹھنا, بیان میں حاضر ہونا, ہمارا سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور ہم سچی توبہ کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیں. نہ جانے زندگی کتنا ساتھ دیتی ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے, مگر ہم ہیں کہ اپنی زندگی کو اس طرح برباد کرتے چلے جا رہے ہیں کہ رب کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. بریک ہے نہیں, روک ہے نہیں. آئیے آج توبہ کر کے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.